निजी टीवी चैनल के ड्रामे की शूटिंग के दौरान अदाकारों और शूटिंग स्टाफ पर हमले के खिलाफ अदाकारों में गम और गुस्से की लहर। गुज़श्ता दिनों वाटर क्वार्टर में निजी ड्रामे की शूटिंग के दौरान इलाका मकीनों नबील कुरैशी, हीरा मानी व दीगर अदाकारों और शूटिंग स्टाफ पर हमला कर दिया, जिससे शूटिंग स्टाफ का हमला जख्मी हो गया। पुलिस ने हमलावरों में कुछ को गिरफ्तार कर लिया था। इस वाक़े के खिलाफ आर्ट कौंसिल ऑफ पाकिस्तान में अदाकारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबा परवेज़, गुल राना, मारिया वास्ती, राबिया नूर व दीगर अदाकारों समेत चाइल्ड एक्टर मोहम्मद हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। गुल राना ने कहा कि ड्रामे की शूटिंग के दौरान अमला और अदाकारों पर हमला अफसोसनाक है। शूटिंग के दौरान जब एक सीन मुकम्मल हुआ तो तालियां बजाई गई। इस पर इलाका मकीन जमा हो गए और उन्होंने हमला कर दिया, जिससे शूटिंग स्टाफ के कुछ लोग जख्मी हुए। खवातीन अदाकारों को हरासा भी किया गया। वकील और जज कहते हैं कि केस मजबूत नहीं। मीडिया हमसे सवाल करता है कि क्या वाक़या है, हमें बताया जाए। हम कहते हैं इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है, ये मीडिया मालूम करे। यही है कि पुलिस के होते हुए, नाम पुलिस है और पुलिस की जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो बैठे हुए हैं, आप उससे भी पूछ सकते हैं। अगर मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रही तो कम से कम 3 मोबाइल्स, 2 SHOs और उनके साथ जितनी नफरी थी वो खुद छुप रहे थे। वो हमें कह रहे थे कि तुसी इत्थों निकल जाओ। मैं कहा तुसी आप अपनी जान नहीं बचा सकते तो सानू कित्थों बचाओ। तो वो 2 घंटे तक, हमको 3.25 घंटे तक उस कमरे में हम लोगों को 4, 5 जो 8 लोग थे उनको जो हम खुद ही यरगमाल बन गए, क्योंकि वो आखिर वक्त था कि जब वो दरवाज़ा टूटने वाला था, जब मेरे बराबर बिल्कुल इतना ही फासला था, हमारे DOP राना कामरान बैठे हुए थे और जब वो उस वक्त तो मेरा ख्याल है आखिर तो ना ही वहाँ से हमारे सिग्नल्स जा रहे थे कि हम किसी को कांटेक्ट कर सकते। तो जब इतना बड़ा कुछ शतीर सा जो हमारे कारों के दरमियान में से गुजरा तो बस वो मेरा ख्याल है हम आज आपके सामने ना बैठे हुए होते जो बच्चे। और मज़े की बात यह है कि कहा जा रहा है कि आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है, लिहाजा वकील साहब फरमा रहे हैं और जज साहब ने उनकी तारीफ की है कि आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो केस स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है तभी होता है जब 4-5 लाशें गिरे। कोई हम में से कोई इस वक्त किसी के सोए में बैठा हुआ किसी बड़े बंदे का केस या किसी बड़े बंदे का केस होता, क्योंकि वो बच्चे अननोन है, अननोन इन द सेंस कि वो हमारी तरह स्क्रीन पे नहीं आते, कोई उनको जानता नहीं है। किसी का सर फूल गया, किसी की टांग टूट गई, बाजू टूट गया, किसी के बैट लग गया उड़ता हुआ, तो कोई बात नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। अभी देखते हैं, अभी इंतजार करते हैं। अभी दरवाजा खोलते ही उन्होंने सर पे बैट मारा था, अब इंशाल्लाह ताला आगे होगा तो पॉइंट ब्लैंक से जब फायर होगा और इकट्ठे 4 लोग मरेंगे तो शायद स्ट्रॉन्ग केस हो जाए और शायद फिर कुछ सुनवाई हो। तो खुदा के वास्ते एक दूसरे का सर ना खोलें, दिमाग खोलें, होश से काम लें, तशद्दुद के मुआशरे को फरोग ना दें, अदम तशद्दुद के मुआशरे पे बात करें। देखिए कोई तकरीर नहीं हो रही, यहाँ पे किसी को शोहरत, यहाँ पे कोई शोहरत का शौकीन नहीं बैठा, ये हद है। हम आपको बता रहे हैं, ये हॉल अगर खाली भी है, ये लोग अगर नहीं भी सुन रहे तो ये आवाज़, जैसे आप लोग हमारे कपड़ों को नोटिस करते हैं, जैसे आप हमारे जुमलों को नोटिस करते हैं, जैसे आप हमारे मेकअप को नोटिस करती हैं खवातीन, खुदारा अपने बच्चों का नोटिस ले उस तरह कि अल्लाह के वास्ते क्योंकि उम्र में वो बच्चे, कोई 18 साल का था, कोई 20 साल का था, 22 से ऊपर कोई नहीं। ये सबसे दुख की बात है कि उस इलाके में जहाँ पे पाकिस्तान की सबसे एलीट क्लास पे हम लोग आ गए हैं, गाड़ियों पे, घड़ियों पे, हम उसको एलीट क्लास कहते हैं। हमारे ज़माने में उसको एलीट क्लास कहा जाता था, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनका दिमाग रोशन। अब तो आगे का आवा ही बिगड़ गया है। जमशेद क्वार्टर्स, मार्टिन क्वार्टर्स वो इलाका था जहाँ पर पाकिस्तान से सबसे पढ़ी लिखी जो जितनी भी कौम थी हमारी वहाँ आकर आबाद हुई थी। तो अगर उस इलाके में ये हरकत होगी तो उसके बाद हम किसी से क्या उम्मीद रख सकेंगे। अगर और मैं यहाँ पर कोई किसी पार्टी को या किसी को यहाँ पे कोई झंडा लहराने नहीं आया हम, लेकिन जो उसूल से होना चाहिए वो उसूल हुआ है। उसी रात को लोग जो है वो पकड़े गए हैं और उनको लॉकअप में भेजा गया है। 7-8 लोग जो है वो भेजे गए थे, लेकिन अफसोस का मुकाम फिर वही आ जाता है कि उनको पकड़वा तो दिया इतनी मेहनत करके और सब कुछ करके, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये सवाल बदले, ये सवाल ये नहीं है कि मेरे साथ हुआ है या इनके साथ हुआ है, ये हम सबके साथ हुआ है और ये उनके साथ हो रहा है। मजीद इसको नहीं रोकेंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। उसका मुकाम है ये इस वक्त किसी पे बेटे से हम इस वक्त इनमें से हम में से कोई भी ऐसा नहीं हम कह रहे देखा पानी नहीं आया, देखा
خوف کا مقام ہے. ہر شخص کا اتنے اسٹرانگ نروس کا مالک نہیں ہوتا. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے مطلب کتنے، میں اکلوتے بیٹے کی ماں ہوں. میرے جیسے دماغ کے جتنے لوگ ہیں، ہم جیسے ایک دماغ کے لوگ آپ کو یہاں مل رہے ہیں. ہر شخص اسٹرانگ نہیں ہوتا. ہر شخص کو یہ فکر ہے کہ ہم جائیں گے، ہو سکتا ہے جن لوگوں نے بلوا کیا تھا وہ رات کے اندھیرے میں جا کے کسی کو مار دیں تو پھر کون جواب دے. ڈیوٹی دے دے تو کسی کو اپنے رائٹ کے لیے چیخنا نہ پڑے. اگر ہمیں اتنا سا جملہ لے کے چلیں تو ہمیں سوال ہی نہ ہو کہ اس کے لیے ہم کیوں بتائیں کہ کیا کریں. ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اب جو کچھ لوگ جنہوں نے زیادہ تشدد کیا تھا، جنہوں نے مار پیٹ زیادہ کی تھی، 3 لوگ ان میں سے مفرور ہیں. کہ بھئی یہ بلاپا وہاں پہ ہے، ان پر اٹیک کرنا ہے. جیسے آپ ود یو اینڈ می، ہم سب کے ساتھ پاکستان میں سیف ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے ایک گھر کی سینکٹی کے اندر آپ ایک موب اٹیک ہے. اگر ہمارے ساتھ 4 گارڈز بھی ہوتے، کتنے رکھے تھے، 50 بندہ تو نہیں آپ ساتھ رکھے، تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑنا. موب اٹیک، اور یہ آئسولیٹڈ واقعہ نہیں ہے. دس از ہیپننگ with all of you. کیا ہم نہیں سوچتے کہ آج ہمارا فون ہمارے پاس رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ ٹریفک سگنل پہ رکے اسٹیچنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی، بچہ گھر نہیں آتا تو پیرنٹس پریشان ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی گولی تو نہیں لگی. دس از the face of our nation right now. If I am as a Pakistani not safe in my country, then the people who are sitting over there in positions میں وہ اپنا کام نہیں کر رہے. Where is the writ of the government? ڈر ہی نہیں ہے. موب آ سکتا ہے. یہ 4 لوگوں کی لڑائی نہیں ہے. It's a mob. اس کا مطلب ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ get away with it. We can get away. ایک موب اٹیک کسی کے گھر میں گھس کے خواتین، یہ بچہ this child is sitting there، یہ سیٹ پر تھا، اس گھر کے اندر تھا. He was terrorized. خواتین یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو ڈر نہیں ہے. لیکن get away with it. ابھی آپ FIR کٹ گئی ہے، بیلوں پہ نکل جائیں گے. سزا تو میرے خیال میں نہیں ہونے والی. So what I'm saying is کہ سوال تو پاکستانی کر رہا ہے کہ what is happening? Why aren't you doing your job? Where's the law? Where's the writ of the government? Where are they? اپنے اپنے گارڈز کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آفیسز میں. اتنے انسیکیور ہیں. اب ان کے پاس، آپ لوگوں کے پاس جو نفریاں ہوتی ہیں، جو منسٹرز اینڈ آل دیز پیپل، نفریاں ہوتی ہیں آپ کے گارڈوں کی. What are you afraid of? باہر کے ملکوں میں تو آپ ٹیوبوں میں اور سڑکوں پہ چلتے ہیں، یہاں اپنے ملک میں آپ انسیکیور ہیں. مہمان تو ہمیں ان کی پروٹیکشن نہیں کریں گے تو فوراً ہم پہ پابندی لگے. تو جب ہم ایک قانونی کام کر رہے ہیں تو کسی بھی علاقے کے کسی بھی گروپ کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آ کے ہمیں روکے اور ہمیں ہمارے بچوں کو اس طرح سے مارے، سر پھاڑے اور یہ سب کچھ. تو میں تو صرف اپیل کر سکتی ہوں، اور یہ صرف کراچی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جمشید کوارٹر کے لیے نہیں ہے، پورے پاکستان کے لیے. آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ اتنا خطرناک ہے کہ وی آر سٹنگ آن اے ٹکنگ بام. تو ہمیں اپنے اپنے گھروں سے اس کو ٹھیک کرنا ہے. جتنا زیادہ اختیار ہوتا ہے ان کے پاس اتنا ہی زیادہ رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنے کی پاور ہوتی ہے. اب ہم ان کو کوشچن کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم ان کو کرٹیسائز کرنے کے لیے بھی نہیں بیٹھے ہوئے. اپنے طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایز اے سوسائٹی ممبر؟ اپنے طور پہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو پہلے، اس کے بعد اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. انہیں یہ سبق دینا ہے کہ ہر معاملے اور ہر انسان کے جج اور وکیل ہم خود نہیں ہیں. ہم خود اپنے طور پہ اپنے میٹر کی وکالت کر کے، خود جج بن کے اس میٹر کا فیصلہ کر کے اس کو سزا نہیں دے سکتے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو پہلے ایجوکیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ہے. پھر یہ جو سبھا نے کہا سوشل میڈیا، سب کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی ہے، گیجٹ آ گیا ہے، وہاں سے ہم اپنے بچوں کو اچھی باتیں چننا کیوں نہیں سکھا پائے آج تک؟ بری باتیں تو سب کو خود ہی آ جاتی ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، وہ بھی دیکھ لیا، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. تو پلیز میری ریکویسٹ یہ ہے پیرنٹس سے کہ اپنے آپ کو بھی سکھائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ہم کسی بھی معاملے یا کسی بھی انسان کے نہ وکیل ہیں نہ جج. اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں. برائیاں، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. دوسری بات، میرا خیال ہے کہ اگر جزیات میں چلے جائیں تو ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ
کوئی بھی پروفیشن جب آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس پروفیشن کی کچھ ہیلتھ پالیسیز ہوتی ہیں, کچھ لائف انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں, بدقسمتی سے ہمارے پروفیشن میں اور ہماری سوسائٹی میں وہ بھی نہیں ہے. تو اگر اس طرف بھی کوئی دھیان کر لیں گے تو کچھ نہ کچھ نقصان کا ازالہ ہو جائے گا. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ نقصان تک جایا ہی کیوں جائے. IR میں بائی نیم I think 6 to 8 people nominated تھے اور باقی نامعلوم افراد کے لفظ کے ساتھ FIR کر دی تھی. تو اب تک کوئی 15 لوگ ہم اریسٹ کر چکے ہیں, جن میں سے جو بائی نیم نامینیشن تھے اس میں سے 4 لوگ ہیں اور 3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پری اریسٹ بیل کرا دی ہے. اب جو سپورٹ کی بات ہے تو آبویسلی لیگلی ہو یا مورلی ہو وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ڈیوٹی ہے کہ ہم سب کو سپورٹ پرووائڈ کریں, کسی بھی پروفیشن کے لوگوں کو کوئی بھی ہو. اس میں ہماری لمیٹیشنز ہیں. لمیٹیشن اس سینس میں ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کی لمیٹیشن ہے یا کہیں پہنچنے کی, کیونکہ یہ سٹیز ایکسپینڈ ہوئی ہیں اور انسٹیٹیوشن اس طرح اس کے ساتھ شاید ایکسپینڈ نہیں ہو پائے یا ہمارے ریسورسز کی لمیٹیشنز ہیں. لیکن جب بھی ہمیں انفارم کیا گیا ہے جیسے میڈم کہہ رہی ہیں تو ہم اوبیسلی فوراً پہنچے ہیں اور اس پہ جو پولیس کی ایک لیگل وے آف ایکشن بنتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز انفارم کی جاتی ہے تو اس پہ FIR بھی کٹی ہے ٹائملی, اس میں اریسٹ بھی ہوئے ہیں. اب اس اریسٹ کے بعد کا جو پروسیس ہے جو کورٹ میں ہے وہ جو کرمنل جسٹس کا حصہ ہے, لیکن وہ ہماری رسپانسبلٹی اس طرح نہیں آتی, نہ ہی وہاں ہمارا ایسا ڈومین ہے. ہم بس اریسٹ کر کے ایک بندے کو کورٹ میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. بیل ہونا, کیس کا ویک ہونا یا اس میں کوئی چھوٹتا ہے تو وہ ہمارے ڈومین سے باہر ہے. جو باتیں گل نے کی ہیں وہ بیسک سب ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کا یہی سوال ہے کہ آخر ہم اپنے ملک میں خود محفوظ کیوں نہیں محسوس. میرا نام محمد حسین ہے, میں چائے لگتا ہے اور میں نبیل بھائی کی شوٹ پہ تھا. رات کو اور نانی بھائی میرے ساتھ تھے تو پتہ نہیں کیا ہوا, لڑائی شروع ہو گئی. ایک کمرے میں بند تھے, میرا نانی بھائی میرے ساتھ تھے. میں بہت ڈر گیا تھا. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم پولیس کو کال کر جا رہے آدھے گھنٹے بعد پولیس آئی. اس کے بعد سب کچھ ہونے لگا.